السلام علیکم، ہمارے چینل سٹوریز آف اسلامک ہیروز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں۔ آج کی اس معلوماتی گفتگو میں ہم ایک ایسی داستان کے بارے میں بات کریں گے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ایک سبق چھوڑ گئی ہے۔ بالکل، ذرا تصور کریں، صحرا کی وہ گہری خاموشی جہاں کبھی زندگی اپنے پورے عروج پر مسکراتی تھی، آج وہاں صرف مدائن صالح کی ویران اور پراسرار کھنڈرات باقی ہیں۔ وہاں ایک عجیب سا طویل سناٹا ہے، اور جب تیز ہوائیں ان تراشیدہ پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں نا، تو ایک عجیب سی دہشت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی ایک بہت ہی عظیم الشان اور طاقتور قوم بستی تھی، جس کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا سوال جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آخر ایک ایسی قوم جو اتنی طاقتور تھی کہ اس نے ٹھوس پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے عالیشان محلات بنائے، وہ محلات جنہیں دنیا کے کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی، وہ بھلا راتوں رات کیسے غائب ہو گئی؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو گھما کر آج سے تقریباً 5000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ تو چلیں وقت کے اس سفر پر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں خطہ حجاز کی طرف، جہاں اس حیرت انگیز داستان کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں الحجر کی، جسے آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع یہ وادی کبھی بہت زیادہ سرسبز اور شاداب ہوا کرتی تھی۔ یہاں میٹھے پانی کے بہتے چشمے تھے، ہرے بھرے باغات تھے، اور ان کے بازاروں میں بے پناہ رونق اور تجارت ہوا کرتی تھی۔ صحیح کہا، اور اسی خوشحال وادی میں قوم سمود نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل قوم عاد کی نسل میں سے تھے، یعنی ان مومنین کی اولاد جو پہلے ایک خوفناک طوفان اور عذاب سے بچ گئے تھے۔ اب قاعدے سے تو انہیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کیا؟ یہ وادی ان کی بے پناہ دولت اور طاقت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی، اور وہ آہستہ آہستہ پچھلی قوموں کا انجام بالکل ہی بھول گئے۔ اگر ہم ان پر ہونے والی نعمتوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو واقعی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بے پناہ جسمانی طاقت تھی، اور ان کی تعمیراتی مہارت اس دور میں بالکل بے مثال تھی۔ جی ہاں، یہ لوگ اتنے ہنرمند تھے کہ ٹھوس پہاڑوں کو کاٹ کر اور تراش کر اپنے گھر اور محلات بناتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ چٹانی گھر انہیں ہمیشہ کے لیے ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے اور وہ ان میں سدا زندہ رہیں گے۔ ان کی زمینیں بھی انتہائی زرخیز تھیں، اور ان کا نظام حکومت بھی بہت مضبوط تھا، حتیٰ کہ آج کے دور کے ماہر تعمیرات بھی ان کے ان کارناموں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر اس زمانے میں انہوں نے یہ سب کیسے کیا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ اور ساتھ ہی ساتھ افسوسناک پہلو سامنے آتا ہے، ایک حیرت انگیز تضاد کہہ لیں اسے۔ ایک طرف تو ان کے وہ عظیم پہاڑی محلات تھے جو انہوں نے ابدی حفاظت کے لیے بڑی محنت سے بنائے تھے، اور دوسری طرف ان کی اندرونی انسانی کمزوری نمایاں ہونے لگی، یعنی ان کا حد سے بڑھا ہوا غرور۔ بے پناہ دولت اور طاقت نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ صرف ان کی اپنی محنت اور ہنر کا کمال ہے۔ غرور اس قدر بڑھ گیا کہ وہ معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، اور سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنے سچے خالق کو بھلا دیا، اور انہی پہاڑوں سے تراشے ہوئے بے جان بتوں کی پوجا شروع کر دی جنہیں انہوں نے خود فتح کیا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا یہ سن کر۔ بالکل، اور پھر اسی گمراہی اور اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کے قبیلے میں سے ایک عظیم پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت نرم دل، عقل مند اور سچائی کے متلاشی تھے۔ انہوں نے انتہائی محبت اور حکمت سے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ تمام نعمتیں، یہ عالیشان محلات، یہ لہلہاتے باغات، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، لہٰذا صرف اسی ایک رب کی عبادت کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن بدلے میں کیا ملا؟ قوم کے سرداروں نے انتہائی حقارت سے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے بڑے تکبر سے کہہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم تو ان بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ تکبر ان کی تباہی کی جانب پہلا قدم تھا۔ ان سرداروں کا وہ متکبرانہ مطالبہ ایسا تھا جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے انتہائی طنزیہ اور گستاخانہ انداز میں حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اور نشانی بھی کیا مانگی؟ کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ کی ٹھوس چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکال کر دکھاؤ۔ اور ظاہر ہے یہ مطالبہ دراصل اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ان مغرور سرداروں کو لگتا تھا کہ ایسا ہونا بالکل 100% ناممکن ہے،
ان کا مقصد تو بس حضرت صالح علیہ السلام کو عوام کے سامنے نیچا دکھانا اور ذلیل کرنا تھا۔ وہ اپنے غرور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت ان کی اس چھوٹی سی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا قوم سمود نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک ہی لمحے میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، پہاڑ کی وہ ٹھوس چٹان پھٹی، روشنی کی ایک تیز لہر ابھری، اور اس کے اندر سے واقعی ایک عظیم الشان خوبصورت اور زندہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ، اس واقعے نے تو پوری قوم کے ہوش ہی اڑا دیے۔ جس چٹان سے اونٹنی نکلی، ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اسے آج بھی فج و ناقہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کے لوگ تو بالکل سکتے میں آ گئے، وہ پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ اللہ کی ناقہ تھی، کائنات کے رب کا ایک چلتا پھرتا اور زندہ معجزہ۔ اس عظیم معجزے کے بعد پانی کے تقسیم کا ایک بڑا انوکھا الہی معاہدہ طے پایا۔ وادی کے کنویں کا پانی باری باری استعمال ہونا تھا۔ پہلے دن صرف یہ معجزاتی اونٹنی سارا پانی پیتی تھی، اور اس پانی پینے کے برکت سے وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری کی پوری بستی، جی ہاں پوری بستی، اس دودھ سے سیراب ہو جاتی تھی۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی بڑی اور عظیم نعمت تھی ان کے لیے۔ پھر دوسرے دن باری کے مطابق قوم کے لوگ کنویں سے پانی اپنے لیے نکالتے تھے۔ اس طرح ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھیں اور انہیں بہترین غذا بھی مل رہی تھی۔ دراصل یہ ان کے لیے ایک سیدھا سیدھا امتحان تھا۔ مگر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، قوم کا غرور ان کے اندر زہر کی طرح پھیل رہا تھا۔ انہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی ان کے پانی پر حکمرانی کرے۔ اور یہاں ایک دلچسپ حوالہ دوں، قرآن مجید کی سورت النمل میں بھی قوم کے ان 9 شریر مردوں کا ذکر ملتا ہے جو اس بغاوت اور فساد کی اصل جڑ تھے۔ بالکل، اور اس سازش میں ایک امیر اور اثر و رسوخ والی عورت نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے گی۔ بس پھر کیا تھا، اس پیشکش اور اپنے تکبر میں آ کر کدار بن سالف نامی شخص کی قیادت میں ان 9 مردوں نے اللہ کی اس نشانی کے خلاف رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک سازش تیار کر لی۔ وہ بیٹھ کر سرگوشیوں میں اس معجزے کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اور پھر بدقسمتی سے وہ سیاہ ترین دن آ گیا جب انہوں نے اپنی اس گھنونی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار انتہائی سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ دردناک عذاب نازل ہوگا۔ لیکن وہ اونٹنی جو پوری بستی کو سیراب کرتی تھی، جس نے کبھی کسی کو ایک رتی برابر نقصان نہیں پہنچایا تھا، وہ ان ظالموں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئی۔ ان باغی اور سرکش نوجوانوں نے اس معجزاتی اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے بھی دل دہل جاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام جرم نہیں تھا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ انہوں نے صرف ایک جانور کی جان نہیں لی تھی، بلکہ انہوں نے تکبر میں اندھے ہو کر اللہ کی دی ہوئی کھلی نشانی کو کچلنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد اب ظاہر ہے معافی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس گھنونے اور ظالمانہ جرم کی خبر ملی تو ان کا چہرہ دکھ سے زرد پڑ گیا۔ انہوں نے اسی وقت ایک خوفناک آخری مہلت دی۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے، اب اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، یہ سن کر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ذرا ان کی حماقت اور ہٹ دھرمی کا اندازہ لگائیں۔ بجائے اس کے کہ وہ گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگتے، ان شریر مردوں نے الٹا یہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اصل عذاب آنے سے پہلے ہی ان سازشیوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر پوری قوم پر عذاب الہی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ یہ 3 دن تاریخ کے خوفناک ترین دن مانے جاتے ہیں۔ پہلے دن جب صبح ہوئی نا، تو شدید خوف اور ہیبت کی وجہ سے تمام لوگوں کے چہرے بالکل زرد پڑ چکے تھے۔ ہر لمحہ موت کا سایہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اور فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسرے دن تو دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہوائیں جھلسانے والی گرم ہو گئیں اور سب کے چہرے لال سرخ ہو گئے۔ ایک نامعلوم اور بھیانک انجام کا انتظار انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اور پھر جب تیسرا دن آیا تو پوری وادی میں موت کی ایک عجیب سی پریشان کن بو پھیل گئی اور ان کے چہرے کوئلے کی طرح سیاہ پڑ گئے۔ نفسیاتی اور جسمانی اذیت کا یہ وہ منظر تھا جس کا محض تصور کر کے بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ آخرکار وہ 3 دن کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ چوتھے دن فجر کے وقت پوری وادی میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کوئی ہوا چل رہی تھی، نہ کوئی پرندہ چہچہا رہا تھا اور نہ ہی کوئی بول رہا تھا۔
اور پھر اچانک آسمان سے ایک انتہائی خوفناک اور بہرے کر دینے والی چیخ سنائی دی، جسے قرآن پاک میں سیاحہ کہا گیا ہے۔ اس ایک آسمانی دھماکے اور ہولناک چیخ نے وہاں موجود ہر زندہ شخص کے دل کے پردے پھاڑ دیے، اور اس کے فوراً بعد ایک انتہائی شدید زلزلہ آیا جس نے پوری زمین کو ہلا کر تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کائنات کے رب کا غضب اپنے پورے جلال اور طاقت کے ساتھ اس مغرور وادی پر نازل ہو چکا تھا۔ عذاب گزرنے کے بعد کا منظر انتہائی دلخراش تھا۔ قوم کے تمام متکبر لوگ اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ مرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جو خود کو پوری دنیا کا مالک سمجھتے تھے نا، وہ ایک ہی لمحے میں بے جان لاشوں کا ڈھیر بن گئے۔ اور یہاں سب سے بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ وہ عظیم و شان پہاڑی محلات جنہیں انہوں نے اپنی ابدی حفاظت اور سلامتی کے لیے بڑے مان سے تراشا تھا، وہ بالکل اپنی جگہ محفوظ کھڑے رہے، لیکن ان کے اندر رہنے والے باقی نہ بچے۔ ان کے وہ مضبوط محلات انہیں محض ایک آواز کی لہر سے نہ بچا سکے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اللہ کی پکڑ کے سامنے دنیا کی کوئی مادی طاقت، کوئی قلعہ کام نہیں آتا۔ صدیاں گزر گئیں، پھر ایک وقت آیا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک زبردست سبق دیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات یاد رکھی جائے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سختی سے ہدایت کی کہ یہ جگہ کوئی تفریح گاہ یا سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت حاصل کرنے اور رونے کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے یہاں سے تیزی سے گزر جانے کا حکم دیا اور سختی سے منع فرمایا کہ یہاں کے کنویں کا پانی ہرگز استعمال نہ کرنا۔ یہ مقام آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک خاموش مگر انتہائی طاقتور تنبیہ ہے۔ یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی بے پناہ دولت، طاقت اور مادی ترقیوں سے ہر چیز سے محفوظ کر دے گی، تو پھر کون سی ایسی عمارت یا قلعہ ہے جو اسے اس کے اپنے ہی غرور اور اللہ کی مضبوط پکڑ سے بچا سکے؟ سچ پوچھئے تو اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے۔ انسان کو بچانے والی چیز صرف اس کا پختہ ایمان اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ مدائن صالح کے وہ خالی گونجتے ہوئے پہاڑ آج بھی ہمیں چیخ چیخ کر یہی یاد دلا رہے ہیں کہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی یہ معلوماتی نشاط ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس واقعے سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔